اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے پیار، محبت، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، چونکہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر ہے اور ان کے دن ہے، تو ان کے ہم پہ بہت احسان ہے، تو بڑی محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ جو میں نے نبی بھیجا ہے، یہ میرا نوع انسانی پہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، بے شمار ان کے احسانات، ساری کائناتوں کی پروردگار عالم احسان نہیں جتاتے کہیں بھی، لیکن جہاں بات بڑی زبردست ہو، جہاں رحمت للعالمین آ رہا ہو، رحمت للعالمین آ رہے ہوں، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پہ احسان کیا۔ یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مبارک اتنی برکتوں، اتنی رحمتوں، اتنی فضیلتوں والا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے احسان سے تشبیہ دی، محسن انسانیت آئے ساری کائناتوں کے لیے۔ اور قرآن میں ایک جگہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ میں نے پوری نوع انسانی کے لیے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کے۔ اور سورہ احزاب کی جو آیات ہیں 45 46، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، اور داعین الی اللہ، اللہ کی دعوت دینے والا، اور سراجا منیرا۔ یہ 5 خصوصیات کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں اتنی خصوصیات ہیں کہ ان کو بیان کرنا بہت طویل کام ہے۔ تو 5 خصوصیات جو ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ارشاد فرمایا گیا، شاہد، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہ، گواہی دینے والا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہ جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سچی گواہی بھی دے سکتا ہے اور سچی گواہی نہیں بھی دے سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہد جب اللہ نے بنایا، تو اس کا مقصد ہے گواہی بالکل سچی اور سچے اور صادق اور امین کی زبان سے ہوگی وہ گواہی، اور ایسی ہستی اس کو بیان کرے گی کہ اس کو مسلمان ہی صادق اور امین نہیں مانیں گے،
بلکہ اس کے دشمن بھی کہیں گے کہ صادق اور امین ہے۔ ایسی زبان اطہر سے وہ گواہی اللہ کی دیں گے۔ ابو جہل کے بارے میں آئے کہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو آپ تعلیم دے رہے ہیں اس پہ ہمارا دل نہیں جمتا۔ ابو سفیان کے جواب پہ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جو ہستی مخلوق کے ساتھ جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ اب یہ باتیں وہ کافروں کی زبان سے تصدیق ہو رہی ہے کہ شاید اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی شہادت اور شہادت دینے والا اتنا زبردست کہ اس کے گفتگو، اس کے بیان میں عیب دشمن بھی نہیں نکال سکتے، اور اس کی سچائی پہ دوستوں دشمنوں کو پورا بھروسہ اور اعتبار ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ابو جہل پہ کہ جب مان رہے ہو کہ شاہد سچا ہے تو شہادت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ جہالت ہے، اور اسی لیے اس کو جہالت کا باپ کہا جاتا ہے کہ اتنا سمجھنے کے باوجود کہ جو گواہی دے رہا ہے جب وہ سچ کہہ رہا ہے تو شہادت بھی سچ ہی ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے حضور کو، مبشر بھی کہہ رہا ہے، نذیر بھی کہہ رہا ہے۔ اور مبشر یعنی جتنی بھی روحانی بشارتیں ہیں اور جتنے آگے والی آنے والی بشارتیں ہیں وہ رسول اللہ کے حکم سے فراہم کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے سب کو، وہ ساری بشارتیں، اور اس میں خوشخبریاں بھی ہیں، دوسری باتیں بھی ہیں۔ مومنین کے لیے خوشخبریاں ہیں اور دوسروں کے لیے عذاب۔ اور پھر نذیر کا مقصد ہوتا ہے انذار سے کہ ڈرانے والا۔ تو یہاں جو نذیر کا معنی لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا، ایسی ہستی کہ جس کو آپ سے اتنی ہمدردی ہے، حریص علیکم، اتنی ہمدردی آپ سے کہ آپ کی ہمدردی میں وہ آپ کے جو آگے آنے والے نقصانات عاقبت کے دوسرے، وہ ان سے یہ آپ کو باخبر کرے گا، نصیحت کرے گا، اور اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں پیدا کرے گا۔ اس کو نذیر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا کہ دعوت، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ شاہد بھی ایسا ہو، مبشر بھی ایسا ہو، نذیر بھی ایسا ہو، تو دائی کیسا ہوگا؟ دائی پھر ایسا ہوگا کہ پتھر کھا کے بھی ہدایت دے گا، اتنی مشکلات پریشانیاں برداشت کر کے بھی دعوت اسلام کو جاری رکھنے والا، اتنا حوصلہ اور ہمت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس لیے دعوت دینے والا بھی یہ منفرد نبی، مبشر بھی یہ منفرد نبی، نذیر بھی یہ منفرد نبی، اور شاہد بھی منفرد نبی۔ اور پورے قرآن میں شاہد اور مبشر اور نذیر یہ کسی دوسرے نبی کے ساتھ صفات نہیں آئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی۔ پھر آخری بات جو اس میں کی گئی، سراجم منیرا، یعنی کتنی زبردست بات ہے، اس میں اتنی باتیں چھپی ہیں
کہ میں اگر بیان کروں تو فجر ہو جائے گی. سراج منیرا یعنی سورج نہیں کہا، چراغ کہا، اس لیے کہ سورج جو ہے وہ تو کسی خاص وقت روشنی دے سکتا ہے، رات کو تو نہیں دے سکتا، لیکن چراغ ہر وقت روشنی مہیا کر سکتا ہے. چراغ ہر جگہ روشنی دے سکتا ہے. سورج ہر جگہ روشنی بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن چراغ ہر جگہ روشنی دے سکتا ہے. پھر سورج جو ہے وہ تو روشنی دے گا، ظاہری جو باطنی دلوں کو منور کرنے والا ہے وہ سراج منیرہ ہے. وہ سراج منیرہ ہے جو دلوں کو بھی منور کرے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم بھی یہی دی گئی تھی کہ قرآن میں بھی یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے یہ وحی آپ کے قلب پر نازل کی. تو جو علم قرآنی ہے وہ قلوب پر آتا ہے. جو ظاہری تعلیم ہوتی ہے جو اس وقت دی جاتی تھی وہ حساسیت تھی، یعنی زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، کانوں سے سنتے تھے، زبان سے کہتے تھے، نظروں سے دیکھتے تھے. لیکن یہ جو روحانی تعلیم ہوتی ہے جس کو وحی کہتے ہیں، یہ وحی وہ ہوتی ہے جو قلوب پر نازل ہوتی ہے. تمام انبیاء کے قلوب پر وحی نازل ہوتی ہے. اور پھر اس وحی کا کام یہ ہوتا ہے آگے پہنچانے کا کہ صرف ظاہری تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ اندر سے دلوں کو منور کیا جاتا ہے. ساری تعلیم سے کوئی بہت آدمی پڑھ سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، انجینئر، جو مرضی بن جائے گا، لیکن دل کا منور ہونا ایک دوسری بات ہے. اس لیے یہاں سراج منیرہ کہ یہ صرف وہ چراغ نہیں جو خود روشن ہوگا بلکہ دوسروں کو قیامت تک روشن کرے گا. اور یہ قلوب کی جو روشنی ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، جو تمام لوگوں کی حیات جو وہاں کی حیات ہے اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. وہ حیات اقدس جو ہے وہ ابھی تک قلوب پر اثر کر رہی ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں پوری کائنات میں گونج رہی ہیں. اس لیے پھر اس کے بعد آخری بات یہ، آج میں زیادہ آپ کا ٹائم لے گیا ہوں لیکن یہ موضوع ایسا ہے، آخری بات یہ کہ پہلی وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلی وحی میں ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان بنتا کیسے ہے، کس چیز سے بنتا ہے. تو جس کی تعلیم اللہ تکمیل انسانی سے شروع کرتا ہے اس کی انتہا کیا ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں نے باتیں کی ہیں ان کی برکت سے ہمارے دل منور ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں اتباع رسول جو بہت ضروری ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا